کر دیا. بس ٹھیک ہے ابھی اب لائے گا فون بند کر رہا ہوں. ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین اکرام، بزم اہل قلم میں میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ارمان، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر تقی عابدی کینیڈا سے موجود ہیں، اور دوسری مہمان شاعرہ ہماری امریکہ سے شاہین برلاس ہمارے ساتھ جوائن کریں گی. فروغ علم و ادب کے لیے سجائی جانے والی یہ محفل ہر اتوار کو آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کی نظر کی جاتی ہے. 8 سے 9 بجے تک اس پروگرام کا دورانیہ ہوتا ہے، اور ریڈیو فضا کے سامعین ہمیں 97.1 ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. بزم اہل قلم کے زیر اہتمام اور شفیق اکیڈمی جرمنی کے زیر اہتمام ریڈیو فضا پر پیش کی جاتی ہے. ناظرین اکرام، اس پروگرام کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور پہلے حصے میں ڈاکٹر تقی عابدی کا کلیدی خطبہ آپ سماعت فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ میرے کچھ گیسٹ مجھے جوائن کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کریں. ہمارے ڈاکٹر تقی عابدی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، شکیل قمر جنہوں نے ہمیں پچھلے پروگرام میں بھی جوائن کیا تھا، لیکن کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے ان کی آواز صحیح طرح ہمیں نہیں آ رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں. ناظرین کرام، نومبر کی اس ٹھٹھرتی شب میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ارمان، اور ہمارا یہ پروگرام تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہے گا. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے علامہ اقبال کے حوالے سے. علامہ اقبال نے نئی نسل کے لیے کیا پیغام دیا، نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کا کیا خواب تھا، اور اقبال کا شاہین کیا تھا. جاوید نامہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لازوال تصنیف ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کی. تو ڈاکٹر تقی عابدی ایک نابغہ روزگار شخصیت، ہمارے عہد کا بہت بڑا نام، نقاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ادب کے مریض ہیں، اردو کے وکیل ہیں، لیکن پیشے کے لحاظ سے وہ ایک طبیب ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. تو اقبال کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آج کی اس گفتگو میں آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں؟ بہت بہت شکریہ جناب شہزاد ارمان صاحب. میں اہل قلم اور شریف اکیڈمی کے ساتھ ریڈیو فضا کا بھی ممنون ہوں کہ آج کی تو یورپ میں اب رات ہو گئی ہے، کل صبح جو سحر ہوگی، تو یہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو وہ دیداور پیدا ہوگا جو گزشتہ صدیوں سے اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوا، جس کا نام علامہ محمد اقبال ہے. علامہ اقبال کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کے پیغام کا محور، علامہ اقبال کیا یعنی جو ان کو بھروسہ تھا، وہ جو ان کی آرزوؤں کے چراغ، جو ان کے امیدوں کے آفتاب تھے، وہ نسل جوان تھی. علامہ فرماتے ہیں کہ من کے نومیدم ز پیرانے کوہن، میں مایوس ہو چکا ہوں ان پرانی بوڑھی ذہنیتوں سے. پھر کہتے ہیں کہ من کے نومیدم ز پیرانے کوہن دارم از روزی کے می آئے سخن. وہ ایک دن آنے والا ہے جب کہ میرا جو کلام ہوگا، میرا جو پیام ہوگا، وہ میرے نوجوان آپ کے جو ہے پڑھیں گے اور اس سے درس حاصل کریں گے. اسی وجہ سے تو علامہ نے کہا تھا ایک دعائیہ طریقے سے کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے. اللہ سے کہا تھا کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے. میرا شوق
मेरी नजर बख्श दे। वाह, ये जो मेरी जो विजन है, ये जो मेरी बसीरत है, ये जो मेरा फिक्र है, ये मेरी फिक्र को उनको मेरे दीदे तर की बेख्वाबियां, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियां, उमंगे मेरी, आरजुएं मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुएं मेरी, यही कुछ है साखी मताए फकीर। यानी देखिए इन 3 मिसरों में अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी जिंदगी को कूजे में समो दिया और कहा यही मेरी दौलत है, यही कुछ है साकी मताए फकीर, इसी से फकीरी में हूं मैं अमीर, और इसी से मैं दौलतमंद हुआ हूं। मेरे काफिले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। तो आज शहजाद अरमान हम इस रेडियो फिजा की फिजा से इसको लुटाएंगे कि अल्लामा इकबाल ने हम नौजवानों के लिए क्या कहा है। 82 साल हो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सुरूद रफ्ता बाज आयत के नायत, ये जो नगमा जा रहा है, आखिरी अपनी जिंदगी में कहा था कि ये जो नगमा जा रहा है ये नगमा फिर शायद ना आए। सुरूद रफ्ता बाज आयत के नायत, नसीमी अज हिजाज आयत के नायत। ये आशिक रसूल कह रहा है कि ये नसीम सहर जो आपके मदीने और मक्के से आपकी आ रही है ये शायद ना आए। मैं कहूँगा अल्लामा इकबाल तकरीबन 82 साल हो गए और अब तक नहीं आया। इसी वजह से अल्लामा इकबाल जो हैं वो नौजवानों के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि इकबाल का जो पैगाम है वो जिंदगी साज है, इंसान साज है, वो फर्ज साज है, वो कौम साज है, वो पैगाम हयात है, वो पैगाम इनकलाब है। वो एक खुद इनकलाबी मुफक्किर थे और चाहते थे कि इस इनकलाब को नौजवानों में सादिर करे। नौजवानों के जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जिस जिंदगी में इनकलाब नहीं, जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। तो कौमों की जो रूह की जो हयात है वो जो है क्या है, इनकलाब है। और ये इनकलाब कैसा हासिल होता है, ये फिक्र अमल से हासिल होता है। फिक्र अमल से। अल्लामा इकबाल नौजवानों में फिक्र अमल को पैदा करना चाहते हैं। फरमाते हैं नुदरते फिक्रो अमल क्या शय है, ज़ौक़े इनकलाब। एक एक मिसरा देखिए, फिक्र अमल की जो ये विजन है क्या है, ज़ौक़े इनकलाब, नुदरते फिक्रो अमल क्या शय है, मिल्लत का शबाब। नुदरते फिक्र अमल से मोजिज़ाते जिंदगी। यानी आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मोजिज़ा हुआ, दरहकीकत वो मोजिज़ा किस वजह से हुआ कि तुमने सही फिक्र की और उस पर अमल किया। नुदरते फिक्रो अमल से मोजिज़ाते जिंदगी, नुदरते फिक्रो अमल से संगे खारा लाले नाब। तो एक पत्थर जो आपके पत्थर था, ग्रेनेड था, उसको तुमने इसी फिक्र अमल से हीरा बना दिया। ये मोहब्बत की हरारत, ये तमन्ना की नमूद, फसले गुल में फूल रह सकते नहीं ज़ेरे हिजाब। जब बाहर आती है तो फूल छुपे नहीं रहते बल्कि वो फूल खिल जाते हैं। तो जब आप अमल और नुदरत अमल और फिक्र को मुसाजिफ तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो एक शायाना शान चीज हो जाती है। इकबाल जवानों के बारे में कहते हैं कि देखिए कि किस तरीके से काम किया जाए। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि आज का हमारा जो जवान है वो जवान, अल्लामा इकबाल मायूस तो नहीं है लेकिन ये कहते हैं कि उनमें वो एनर्जी क्यों नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोजा व कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि ये बात करने की कोशिश करें कि वो तू क्या था, वो तू वही था, वो आरज़ू क्या थी। वो आरज़ू ये थी, देखिए आरज़ू ये थी कि किस तरीके से हम ज़मान और मकान को तस्खीर करें। आरज़ू ये थी कि किस तरीके से हम ज़माने को बदल दें। मौलाना रूम ने कहा था, जो अल्लामा इकबाल के मुर्शद हैं, कहा था ज़माना बातू नासाज़त तू बज़माने बेसास। अगर ज़माना तेरी तरह से नहीं है तो तू ज़माने की तरह से हो जा। मुर्शद है मौलाना रूम,
مگر اقبال جو ہے مرشد سے بھی یہاں پر یعنی نظریہ الگ کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث بی خبراں ہس با زمانے بساس، یہ بے خبروں کی بات ہے کہ تو زمانے کی طرح ہو جا، زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانے ستیز، اگر زمانہ تیری طرح سے نہیں ہے تو زمانے کی طرح نہ ہو بلکہ زمانے سے لڑ کے زمانے کو اپنی طرح سے بنا، وہ ہے اقبال، وہ ہے نوجوان کو کہہ رہا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری۔ یہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ وہ آرزو نہیں ہے، وہ آرزو کیا ہے؟ کہ وہ آرزو یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آرزو بدل جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کس طریقے سے گفتگو آج کے ہمارے اس عالمی، آج کے ہمارے اس 21ویں صدی میں، آج کے ہمارے اس گلوبل ولیج میں، آج کے اس زمانے میں جب کہ ہم ایک دوسرے سے جدا آپ کے ملے ہوئے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے گفتار میں، یہ جو میرا کلام ہے، دیکھیے علامہ کے تقریباً ہمارے پاس 18,000 کے قریب اشعار، علامہ کے ہمارے پاس تقریباً 1594 کے قریب خطوط ہیں، علامہ کے ہمارے پاس ملفوظات ہیں جو انہوں نے فرمایا، علامہ کے ہمارے پاس مقدمات ہیں، علامہ کے ہمارے پاس یوں سمجھیے کہ بہت سی کتابوں کی تصانیف ہیں۔ ان تمام کو جو ہم دیکھیں، کھول کر آنکھیں میرے آئینے گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، تو میرے اشعار کے درمیان اے نوجوان دیکھ سکتا ہے کہ میں 100 سال بعد کیا کہہ رہا ہوں۔ آج علامہ اقبال کو تقریباً انتقال کیے ہوئے 82 سال ہو گئے، لیکن جب آپ علامہ اقبال کا کلام دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کا کلام کل ہی لکھا گیا ہے، آج کے دور کے ہی لکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ویژن علامہ کی ویسی تھی۔ علامہ کہتے ہیں، دیکھیے ایک ہی چیز کو صفات حاصل ہے، فریب نظر ہے، فریب نظر ہے، سکوت و صفات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، یعنی یعنی ہر چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف تغیر کو صفات حاصل ہے۔ تو وہ اب اقبال کہتے ہیں آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اقبال کا جو کلام ہے، اقبال کا جو کلام ہے، اقبال یہ کہتے ہیں کہ تو ان چیزوں کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اقبال نے اپنی کلام میں ان تمام چیزوں کی گفتگو کر دی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے بتایا کہ ہم کو، ہمارے جوان کو کیا کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس جی سکتے نہیں، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش فرہنگ، کر بلبل و طاووس کی تخلیص سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاووس فقط رنگ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقبال جو نوجوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم یعنی زمانے کو کس طریقے سے، تو اقبال کے پاس یہ جو خودی کے مسائل ہیں، یعنی اقبال کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ خودی کی جو اس بات ہے، اقبال کے پاس خودی کا جو احساس ہے، اقبال کے پاس خودی کی جو تربیت ہے، اقبال کے پاس خودی کا جو تکمیل ہے، اقبال کے پاس خودی کا جو ثمرہ ہے تکمیل ہونے سے، یعنی جس سے آپ کے مرد مومن بنتا ہے، جس سے مرد مجاہد بنتا ہے، جس سے مرد کامل بنتا ہے، جس سے مرد قلندر بنتا ہے، وہ تمام کا جو اساس ہے، اقبال نوجوانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر آپ کے گفتگو کرتے ہیں۔ اقبال جو ہے کہتے ہیں کہ اقبال نے اس قلندری شخص کو، اس نوجوان کو ایک شاہین سے بھی آپ کے جو ہے ایک ایسے پرندے سے اس کی تشبیہ دی جو شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے۔ دیکھیے اقبال یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک نوجوان کو پوری طریقے سے یعنی پیش کیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین میں وہ تمام اسلامی فخر کی چیزیں موجود ہیں، اس کی فطرت میں کیا ہے، یعنی شاہین غیرت مند ہے، شاہین خوددار ہے، شاہین دیکھ رہے ہیں آپ کہ اوروں کے ہاتھ کا مارا ہوا نہیں کھاتا، شاہین آشیانہ نہیں بناتا، شاہین خلوت پسند ہے،
शाहीन बुलंद परवाज है, शाहीन तेज निगाह है। तो इसी वजह से इकबाल ने कहा था कि उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, यानी एक उखाब की रूह, शाहीन की रूह, उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आशियानों में। नहीं तेरा नशेमन खसर सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो मालूम यह हुआ कि जो शाहीन को जो उन्होंने नौजवान नस्ल और नस्ल जवान से जोड़ा है, वो उसकी वो जारिहियत या उसकी वो हमला कशी नहीं है, बल्कि वो उसकी दरवेशी और खुददारी है। आगे बढ़कर इकबाल कहते हैं कि शाहीन जो है, हमाम और कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बास की जाहिदाना, वो फख्र की अलामत है। तो जब जवानों को आपके वो जोड़ते हैं तो कहते हैं कि छपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो ये जो तिमसाली गुफ्तगू हो रही है, ये जो तशबीहाती गुफ्तगू हो रही है, ये जो तहर्रुकी गुफ्तगू हो रही है जवानों के लिए, इकबाल भैया बताते हैं कि ये चाहिए कि कवि हो, इस वजह से कि अगर जवान हमारा ज़ईफ हो, अगर हमारा जवान कमजोर हो है, आज हम दुनिया में जुर्म ज़ईफी की सजा देख रहे हैं। क्यों? तकदीर के काजी का यह फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। तू अगर शाहीन बन जाता तो दूसरे परिंदे तुझे मार के नहीं खाते। तो इकबाल ये गुफ्तगू को इस वजह से कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हमारे पास क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हम इस मौके पर पहुंचे हैं। तो इकबाल ये कहते हैं, देखिए निकलसन जिसने शाहीन साहब आपकी आवाज माइक डिस्टर्ब कर रहा है शाहीन साहब। उन्होंने बताया कि इकबाल जो है अपने सिर्फ दौर में सिर्फ मैसूर नहीं थे, इकबाल का पैगाम अपने दौर के लिए तो था, लेकिन अपने दौर से आगे के लिए भी था। और इकबाल जो है सिर्फ मशरिक के नगमा साज नहीं है। इकबाल कहते हैं, मशरिक से हो बेजार ना मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। तो इकबाल चाहते ये हैं कि मशरिक और मगरिब हर दो से जो है इस्तेफादा किया जाए। लेकिन इकबाल के पास कमाल ये है कि इकबाल मोहब्बत का पैगाम देते हैं, इकबाल बरादरी का पैगाम देते हैं। हवस ने टुकड़े कर दिया है नौए इंसान को। आजकल लोग बिखरे हुए हैं, आजकल लोग आपके जो है टूटे हुए हैं। अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। तो इस वक्त जरूरत यह है कि तू मोहब्बत और अखुवत और हुर्रियत और जो तेरी बिरादरी है उसको फैला। तो देख रहे हैं आपके इकबाल जो है इंसान साजी की गुफ्तगू कर रहे हैं। इकबाल ये कहते हैं कि ये जो इकबाल ने ये कहा है कि हम जो मौलाना रूम से हासिल करते हैं। देखिए इकबाल ने मौलाना रूम को अपना मुर्शद कहा है, और इकबाल आपके जो है जावेदनामे में यही कहते हैं कि इश्क जो है इंसान को चाहिए कि वो किसी तरीके से अपने फिक्र को आगे बढ़ाए। और वो जो हमारे पास इस वक्त जवानों को जो है वो फारसी में आपके जो है कहते हैं, वो मैं 4 शेर भी सुनाना चाहता हूँ कि कहते हैं कि ऐ गुंचे ख्वाबीदा चू नरगिस निगरां खीस, ऐ गुंचे, ऐ नौजवान जो तू सो रहा है, नरगिस की तरह से खिल जा। ऐ गुंचे ख्वाबीदा चू नरगिस निगरां खीस, काशाने माँ रफ ब ताराज अमा खीस। हमारा घर लुट गया, हमारा मुल्क लुट गया, तू बेदार हो। अज नाले मुर्गे चमन, अज बांगे अजा खीस, अजान को सुनकर कम अज कम बेदार हो जा। ये जो मुर्गे चमन में, ये जो चमन के जो परिंदे हैं जो गिरिया कर रहे हैं कि हम लुट रहे हैं, उनके नाले को सुनकर, उनके गिरिये को सुनकर हो जा। अज गर्मी हंगामे आतिश नफसा तू, ये जो आतिश नफसा, वो लोग जिनके दिलों में आतिश और सोजो गुदाज है, उनसे जो बुखार निकल रहे हैं, जो हरारत निकल रही है, उससे कम से कम जाग। अस ख्वाब गरां, ख्वाब गरां, ख्वाब गरां खीस। इकबाल कहते हैं इस गहरी नींद से जाग, इस गहरी नींद से जाग, इस गहरी नींद से जाग। तो आप जो अल्लामा इकबाल मैसेज दे रहे हैं कि ये जो गुलामी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं,
غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تمہارے پاس ذوق نہیں ہے، تمہارے پاس وہ عزم نہیں ہے، تمہارے پاس تو جوانوں کو جس طریقے سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اللہ پر یقین رکھے، دیکھیے دین جو ہے علم ہے، علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اور اخلاص میں اگر یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ علامہ کہتے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ لوہے کی زنجیر آپ کے شمشیر سے کام نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاد زندگی میں جو مردوں کی جو شمشیریں ہیں اس کے ساتھ استفادہ کیا جائے۔ تو اقبال کا جو کلام ہے، اقبال جس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نوجوانوں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے اخلاق کی سازی کرو، یعنی کس طریقے سے ہو حلقہ یاراں تو براشیم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو کبھی نوجوان کو کہتے ہیں مومن بن جا، کبھی نوجوان کو کہتے ہیں کہ تو، یعنی کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو یہ چیزیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب خودی کے طریقے سے آگے بڑھے، اور جب اپنے کو یعنی قرآن مجید سے جوڑے۔ اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ایک نئی چیز کہی اقبال نے، یعنی ہم اپنے آپ کی جو ہے اپنی پاک سازی کریں، اپنے کردار کو نبھائیں۔ کیوں؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ، کیونکہ ہمارے دل میں عشق رسول ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال آگے بڑھ کر کہتے ہیں، جب علامہ اقبال آپ کے 1931 میں مصر گئے ہیں تو مصر میں جو جرنلسٹ جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک تنظیم کے لوگ آئے ہوئے ہیں جس کا نام شیبان المسلمین ہے، یہ نوجوان ہیں، ان کے بارے میں کچھ پیغام دیجئے۔ تو اقبال صرف ایک کاغذ پر ایک انگریزی میں ایک سینٹنس لکھ دیتے ہیں، اس کا عنوان یہ تھا کہ میں مصر کے نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر اکرم کے وفادار رہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اقبال یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جب تم پڑھو تو ایسا پڑھو جب تم پر نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید سے جو ہے تو اسی وجہ سے وہ جو افغانی اسدی جمال الدین افغانی جو اس زمانے کے بڑے آپ کے وہ تھے، ان کے بارے میں جب وہ قرآن مجید کا پیغام دیتے ہیں، بس میں اپنی باتوں کو جو ہے سمیٹ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ حضور جو ہے بوریے پر خود سوئے اور قوم کو جو ہے تخت نصیب کیا۔ بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کثرت زیر پائے امتش، مان شبہ چشم او محروم نو، رات تمام حضور کی آنکھیں بغیر نیند کے جلتی رہی، تا تخت خسروی خوابید قوم، تاکہ آرام سے سو سکے یہ قوم تخت خسروی پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے اقبال جو ہے ان کے بارے میں آپ کے بات کرتے ہیں کہ تو ہر پس کو قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ جو نوجوانوں سے جو پوری طریقے سے بات کرتے ہیں، اخلاق سازی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ حضور قدس یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اخلاق ہیں جس کی وجہ سے جو آج کل جو بیداری ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ اخوت اور محبت کی باتیں کرتے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ تو جوانوں میں مساوات وغیرہ، بس اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھا کر اقبال نے بہت کچھ گفتگو کی ہے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ اقبال مدرسوں نے دانش تو عام کر دی، نایاب ہو گیا ہے
جذب قلندرانہ، وہ عشق جو نوجوانوں کے آپ کے سینے میں ہونا چاہیے تھا وہ نایاب ہو گیا ہے۔ ملائے کم نظر نے امت میں پھوٹ ڈالی، تسبیح مصطفیٰ ہے صدیوں سے دانا دانا۔ ہم بکھر چکے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں یہ حضور کی جو تسبیح تھی، یہ جو حضور کی امت تھی، یہ خرافات میں بک گئی ہے، یہ آپ کے جو ہے فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ رہو رسم مقام دلبری سیکھ، خدائی چھوڑ کر پیغمبری سیکھ۔ تو کہتے ہیں خدائی چھوڑ کر پیغمبری سیکھ، یعنی پیغمبر اکرم کے جو قوانین ہیں۔ اور اسی طریقے سے اقبال کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار گرا دو۔ تو یہ تمام گفتگو جو اقبال نوجوانوں سے کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ کرپشن نہ کیا جائے، رشوت خواری نہ کی جائے، بلکہ یہ کوشش کی جائے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا۔ نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہی اس کی تاب، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمن، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ آخری شعر پر ختم کر رہا ہوں۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ کچھ نکات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ بہت بڑا اور وسیع شہزاد مضمون ہے جس کے لیے ایک طولانی گفتگو کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب۔ اور شاہین اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یا اس گفتگو کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو پلیز۔ جی بالکل، میں تو یہی کہوں گی کہ بہت اچھی گفتگو تھی، بہت خوبصورت گفتگو تھی۔ علامہ اقبال بے شک ہمارے ایک بہت بہت بڑے شاعر، تنقید نگار، تصوف میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے بہت زیادہ۔ ان کا جاوید نامہ، ان کا شکوہ، جواب شکوہ، آپ کوئی بھی ان کی کتاب اٹھا دیں، جب پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس میں ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اتنے خوبصورت انہوں نے نظمیں اور اتنے اچھے اشعار انہوں نے کہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دو شعر سنا دوں انہی کے علامہ اقبال کے ترنم سے، اگر جناب آپ کی اجازت ہو۔ جی ارشاد۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ذرا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، بیتاب نہ ہو مار کہے بھیم، رجا دیکھ، رجا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ذرا دیکھ۔ شکریہ، وقت کی کمی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو 2 اشعار سنائے ہیں۔ جی شاہین بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ابھی آتے ہیں شاہین، آپ سے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی میری دراصل مجھے کہیں جانا ہے، جلدی میری ایئرپورٹ جانا ہے، پہنچنا ہے مجھے، تو مجھے جی بالکل شاہین صاحبہ کو ایک ٹریول کرنا ہے، تو یہ اس پروگرام کی وجہ سے ابھی تک رکی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ناظرین اکرام، مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مشاعرے کی صدارت حسب روایت ڈاکٹر تقی عابدی فرمائیں گے، اور شاہین صدیقی برلاس، شاہین برلاس، یہ ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں۔ فیض احمد فیض اور احمد فراز کی ان کے پسندیدہ شاعر ہیں، اور ان کے والد اور چچا بھی شاعری سے شغف رکھتے تھے، تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ شاعری کا ذوق و شوق انہیں وراثت میں ملا۔ اور بڑے ترنم سے ابھی ہم نے ان کے علامہ صاحب کے 2 اشعار بھی سنے، تو شاہین صاحبہ سے پہلے سنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں اس میرے پاس آپ کی ویڈیو چلی گئی ہے۔ جی ویڈیو آپ کی یہاں سے نہیں گئی، وہاں سے گئی ہے۔ جی اب آ گئی ہے۔ جی شاہین برلاس جناب، میں آپ لوگوں کی پرمیشن ہے، میں اجازت چاہوں گی پڑھنے کے لیے۔ جی ارشاد۔ آپ کو ایک غزل سناؤں گی۔ جی ارشاد۔ اے باد کش ذرا دل تھام شام ہونے دے، ہے باد کش ذرا دل تھام شام ہونے دے، اے باد کش ذرا
دل تھام شام ہونے دے، واہ ابھی جھلک ہی دکھائی ہے بس گھٹا نے تجھے، واہ ابھی جھلک ہی دکھائی ہے بس گھٹا نے تجھے، یہ باد باران ہے آوارہ بادلوں کی روش، یہ بہت اچھا، باد بہت اچھا، باران آوارہ بادلوں کی روش، ہوا کے دوش پہ ملیں گے کئی دیوانے تجھے، ہوا بہت کے دوش واہ پہ ملیں گے کئی دیوانے تجھے، بہت ارادہ جو تو کرے میں کدے میں آنے کا، ارادہ جو کرے تو میں کدے میں آنے کا، تو میں کدا ہی چلائے بلانے تجھے، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت بہت اچھا، بہت خوبصورت اچھا، بہت تو خوبصورت میں کدا ہی چلائے بلانے تجھے، بہت اچھا، کبھی نہ بھولی وہ مسکان ایک پل کو بھی، واہ واہ، کبھی نہ بھولی بہت اچھا، وہ مسکان ایک پل کو بھی، میں آ گئی ہوں دوبارہ بلانے تجھے، بہت اچھا، بہت اچھا، میں بہت آ گئی ہوں دوبارہ بلانے تجھے۔ اور اب مقطع آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر، ارشاد ارشاد، دیگر گوں تو ہیں یہ حالات پھر بھی جان واہ جان، دیگر گوں تو ہیں یہ حالات پھر بھی جان جان، مجھے تو آنا ہے شاہی یہاں منانے تجھے، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت مجھے اچھا، تو آنا ہے شاہی یہاں منانے تجھے، اے باد کش ذرا دل تھام شام ہونے دے، واہ واہ واہ، واہ ابھی جھلک ہی دکھائی ہے بس واہ گھٹان تجھے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت بہت سنائیے، اور کچھ سنائیے، ہمیں جھلک نہیں دکھائی ہے، ہمارے یہاں تو کل سے اسٹارم آیا ہے، خود کو بہت بارش ہوئی، اسی لیے میں اللہ نے اس کا تعالیٰ انتخاب کیا تھا۔ اللہ جی تعالیٰ آپ، آپ کو میں اس بالکل، طوفان سے بچائے، سیاسی آمین۔ طوفان سے بھی، اور جی قدرتی میں ایک غزل آپ کی نظر اور کرتی ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ ارشاد ارشاد ارشاد، ہے حسی شام ٹل ہی جائے گی، واہ ہے حسی شام ڈھل ہی جائے گی، خواب میرے نگل ہی جائے گی، واہ خواب میرے نگل ہی جائے گی، کپ اندھیرا بھی ایک موقع بہت اچھا، بہت اچھا، ہے، گپ اندھیرا بھی ایک موقع ہے، حسرت دل نکل ہی واہ جائے کیا واہ، کہہ بہت کیا اچھا، کہہ بہت اچھا، بہت خوب یہ بہت خوب حسی شام ڈل ہی جائے گی، واہ واہ رات آتی ہے تیری یاد کے ساتھ، رات آتی ہے تیری یاد کے ساتھ، رات آخر کو ڈھل ہی جائے گی، واہ، رات پھر آخر کو کو ڈھل ہی ڈھل جائے گی ہی جائے گی، بہت اچھا، بہت اچھا، شام غم کا قیام کرنا ہے،
شام واہ غم کو قیام کرنا ہے، آج آئی ہے کل ہی جائے گی، بہت واہ اچھا بہت آج اچھا بہت اچھا آئی ہے کل ہی جائے گی۔ اور اب مقطع آپ کی سماعت کی نظر۔ جب بہت اچھا بہت ملے گا مکین دل شاہی، جب ملے گا مکین دل شاہی، زندگی بھی سنور ہی جائے گی، بہت اچھا زندگی بھی سنبھل ہی جائے گی، یہ ہنسی واہ شام ڈل ہی جائے گی۔ بہت بہت خوب شکریہ، بہت اچھا شاہین صاحبہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ خوب خوبصورت غزلیں سنائی آپ نے، بہت ہی خوبصورت متن اور بہت ہی عمدہ بہت جذبات کی شکریہ آپ کا کہ جو آپ لوگوں کا آپ نے اس میں نمائندگی کی ہے نسوانی جذبات کی، وہ بھی آپ کے جو ہے بہت ہی خوبصورت رہے، بہت بہت ہی شکریہ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ، آپ کو اللہ کرے پسند ہے، زور قلم اور زیادہ انشاءاللہ۔ آمین، اور خوبصورت ترنم اور بہت شکریہ، کے ساتھ آپ نے پیش کیا، بہت شکریہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت رکھا اور انتظار کیا اور پہلے ہمیں جوائن کیا۔ میں بھی بڑی ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جی تو بہت شکریہ، میں اجازت چاہوں گی، جی جی بالکل، شکریہ، جی السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات۔ وعلیکم السلام، آداب۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تھیں شاہین برلاس امریکہ سے، بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنی 2 غزلیات انہوں نے پیش کی۔ اور ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ مشاعرہ، اردو مشاعرہ ہماری اردو زبان و ادب اور بر صغیر کی ثقافت کا ایک حسین ہو رہا ہے جھومر یار، ہے، اور یہ کسی بھی اور زبان میں، ڈاکٹر صاحب کریکٹ میں اگر میں غلط ہوں تو، یہ ایک خوبصورت روایت مشاعرے کی صرف بر صغیر میں ہم میں ہی پائی جاتی ہے، یا دیگر زبانوں میں بھی اس طرح کے مشاعروں کا آرگنائز کیے جاتے ہیں؟ عام طور سے آپ کے جو ہے مشاعرے کی جو ہمارے پاس روایت ہے، یہ اردو مشاعرے کی روایت صرف یوں سمجھیے کہ مخصوص اردو کے ساتھ ہے، جی یعنی ویسے تو شعرخوانی بہت سی زبانوں میں ہے، لیکن جو اردو مشاعرے کی روایت ہے، جو درباروں سے لے کر، جو درباروں سے لے کر اب بازاروں میں اور عوام میں آیا ہے، تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ویسے تو درباروں میں مشاعرے تو صدیوں سے ہوئے ہیں، جی لیکن اردو مشاعرے جو عوامی ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ میر درد کے کمرے میں، جس کو حجرہ میر کہتے تھے، میر درد، اس میں مشاعرے برگزار ہوتے تھے اور جی بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور اپنے اشعار سناتے تھے، اور کئی واقعات اس سے منسوب ہیں۔ اسی جی طریقے سے انس لکھنوی جو اس زمانے میں 200 سال پہلے لکھنؤ میں ہوتے تھے، اور اس سے پہلے بھی ہر 25ویں تاریخ کو میر تقی میر جو ہیں اور ان کے بیٹے میر کلو، ان لوگوں نے مشاعرے برگزار کیے۔ جی مشاعرے کا ایک سیشن ہوتا تھا کہ ایک صدر مشاعرہ، ایک اور پھر تقدیم اور تاخیر سے ان کو پڑھایا جاتا تھا کہ جو سینئر شعراء ہیں وہ آخر میں پڑھتے اور جو جونیئر شعراء ہیں وہ پہلے پڑھ لیتے۔ تو ہم جی دیکھتے ہیں کہ پھر رامپور کا دربار ہو، پھر وہ لکھنؤ ہو، پھر اور گزشتہ 50-100 سال سے تو مشاعرہ بہت، تو مشاعرہ صرف نہ صرف شعرخوانی ہے بلکہ مشاعرہ ایک آموزش کا بھی ہے، جس میں داد دی جاتی ہے، جو شعر آپ کا دل خریدتا ہے اس کی قیمت داد دے کر ادا کی جاتی ہے۔ جی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور زبان میں اس طریقے کا ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے زمانے میں بھی ہم لوگوں نے مشاعرہ ڈیجیٹل کر دیا، یعنی ویبینار کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکشن، ورنہ محفل مشاعرہ شعری نشست میں ایک ہی صف پر بیٹھتے تھے اور اس میں آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور اسی میں وہ جو آئی کانٹیکٹ اور باڈی کانٹیکٹ کا قریب تھا، تو ایک محفل کا الگ رنگ تھا۔ لیکن
مشاعرہ کیونکہ زمانے کے ساتھ بدل رہا ہے تو یہ تجربہ بھی کامیاب ہوا کہ مشاعرے یوں آپ کے آن لائن بھی ہو رہے ہیں. تو اس کی لمبی آپ کی تاریخ ہے مشاعرے کی، لیکن مخصوص ہے اردو کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور میرا سوال ہے آپ سے مختصر، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے جو علم حاصل کرنے کا ایک سلسلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنی غزلیات تو چلے پیش کریں گے تھوڑا سا اس کا وہ کرنے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یورپ میں یا پاکستان انڈیا سے باہر جو ہمارا ڈائسپورا ہے، یہ تارکین وطن ہم جو ہیں، اب تک تو یہی دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں انہی میں سے شعراء بھی، تنقید نگار بھی، یا ناول نگار، سفر نامے بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ہماری جو اگلی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، اس میں سے بھی کوئی شاعر پیدا ہو سکتا ہے یا کچھ ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ ٹریول کرتے ہیں اور ہر روز آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ ویبینارز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیکچرز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے شہزاد ارمان صاحب. کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آپ کے بر صغیر میں تو گہوارے اردو ہے، لیکن اس وقت زمانے کے ساتھ ہم لوگ جو ہجرت کیے ہیں، اردو کی نئی بستیاں قائم ہوئی، اور اس وقت دنیا میں 8 یا 9 اردو کی نئی بستیاں ہیں، جس میں سب سے پرانی بستی وہی ہے جہاں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی انگلینڈ اور یورپ. لیکن امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا یورپ کے دوسرے شہر یا آسٹریلیا ہو، ہر جگہ اردو، جہاں جہاں لوگ گئے وہاں پر آپ کے اردو تہذیب اور اردو تمدن اور اس کے ساتھ اردو کے ساتھ آپ کے جو ہے مشاعرہ بھی رہا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس مشاعرے کو پوری طریقے سے اپنی نسل جوان میں منتقل نہیں کر سکے. آپ ایک مشاعرے کو دیکھیں تو اس میں سب ایجڈ لوگ نظر آئیں گے، شاعر بھی ایج نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، بنیادی تعلیم کی طرف توجہ ضرورت ہے. اسی وجہ سے انگلینڈ میں رالف رسل نے 1960 میں کہا تھا 50 سال میں انگلینڈ سے اردو ختم ہو جائے گی، لیکن 50 سال تو گزر گئے، اردو پنپ رہی ہے. تو وہ رالف رسل کی پیشین گوئی ختم ہوئی. اردو کی نئی بستیوں میں مشاعرہ، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور مبتدی شعراء کی عزت افزائی کریں، ان کو وہ ماحول دیں، کیونکہ جب تک کہ آپ عزت افزائی نہیں کریں گے، ان کو سن کر ان کی تعریف نہیں کریں گے، وہ زیادہ نہیں لکھیں گے. اب وہ محنت سے ہر شعر لکھنے کے لیے پلو خون آپ کے خشک ہوتا ہے، تو آپ صرف سنانے سے. تو اس لحاظ سے میں نا امید تو نہیں ہوں، لیکن یہ مشکل کام ہے کہ ہم کو اپنی نسل جوان میں اس امانت کو، اس تخلیق کو آپ کے جو ہے سرایت کرنا ہے. جس طرف توجہ ہو رہی ہے لیکن اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنی ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے سال آپ کو نامزد کیا گیا تمغہ حسن کارکردگی کے لیے پاکستان میں، تو وہ پھر حالات یکسر چینج ہوئے، تبدیل ہوئے، پوری دنیا میں ابتلا کا یہ دور شروع ہوا، یہ بیماری شروع ہوئی، تو وہ رہ گئی، وہ خبر آگے نہیں اس کو ہم دیکھ سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کو پاکستان میں خاص طور پر، جہاں پہ اردو باقی دیگر زبانوں میں بھی رہ کر آج بھی سب سے زیادہ جو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، گائی جاتی ہے، تو وہ اردو ہے. باقی زبانوں کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن اردو کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم ضرورت بنا دیں، دفتروں کی بھی یا ایک روزمرہ زندگی کی بھی، تاکہ اردو لکھنے والا شاعر ہو، چاہے ادیب ہو، قلم کار ہو، کالم نگار ہو، تو اس کے لیے کچھ اس میں اس کو کچھ ملے. آج تک تو میں یہی دیکھتا آیا ہوں کہ یہ صرف اور صرف گھاٹے کا سودا ہے، جس میں آپ صرف اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، کتاب شاعر لکھ دیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اس کا جو ہے ریٹرن نہیں ملتا. نہیں، دیکھیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ سخن کو مادیات سے نہیں جوڑنا چاہیے. ذوق نے کہا تھا رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے یہی 2 پشت 4 پشت. تو مسئلہ یہ ہے ہماری جو بایولوجیکل نسل ہے اس سے تو 2 پشت 4 پشت میں آپ کے جو ہے ہم نام رہے گا، لیکن 1000 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فردوسی زندہ ہے، 700 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خسرو زندہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں جو ذوق اور شوق کا ہے، یہ اس کا ابدی پھل تو ملتا ہے کہ آپ وہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے
ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ یعنی ایک سمجھے کہ مادی طریقے سے یا معنوی طریقے سے کسی چیز سے نوازا جائے. اصل میں آپ اپنا خود ایک حلقہ بناتے ہیں. جو آپ کا پڑھنے والا ہوتا ہے وہ آپ سے جو ہے ایک کنیکشن برداشت وہ بناتا ہے. تو میرے نظر میں یہ ہے کہ ہاں حقدار کو حق دیا جائے تو اچھا لگتا ہے، لیکن میری نظر میں جو لوگ سخن فہم ہیں اور جو لوگ سخن داں ہیں اور جو لوگ سخن گو ہیں وہ لوگ ذوق اور شوق کے بارے میں کر رہے ہیں. یہ تمام چیزوں ان کو پیچھے نہیں کرتی. تو اردو میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بیشتر ذوق اور شوق کے ساتھ یہ مسئلے کو آگے بڑھایا جائے اور ہمارے جوانوں کو لایا جائے، نئے خون کو لایا جائے. آج ہم نے علامہ اقبال کی آپ کے جو ہے کیا گفتگو بھی جو کی تو نسل جوان پر کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ تو ہر وقت جب ایک مشکل آتی ہے تو جو ہے اور پرواز بلند ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت وہ ہے کہ اس طرف ہم کوشش کریں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اچھا سے اچھا ہم لٹریچر پیدا کر سکیں. اور اس وقت اردو میں ضرورت ہے کیونکہ اردو ایک محبت کی زبان ہے. میرا پیغام ہے آپ کے جو ہے جیسا محبت جہاں تک پھیلے. اور آپ کے داغ دہلوی نے کہا تھا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اور تضمین کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. نہیں کھیل اے دوست یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. یعنی آپ کے جو ہے اس میں مسلسل لگنا پڑے گا آپ کے جو ہے. تو وہ جب داغ نے آپ کے اپنی اردو کیونکہ داغ دہلی کے تھے اور امیر جو ہے بینائی لکھنؤ کے تھے. تو جب داغ نے کہا کہ بھائی یہ دلی کی زبان ہے فلاں ہے، تو پھر ادھر سے جواب امیر نے دیا کہ جو ہے کہ اردو کا ذکر لکھنؤ والوں کے سامنے، مشک ختن کا ذکر غزالوں کے سامنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چشمہ کارائی تو رہی ہے، لیکن اردو کیونکہ عالی زبان ہے. ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا وہ زبان کبھی نیچے نہیں آتی، وہ کبھی بولی نہیں بنتی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس زبان میں غالب ہو، جس زبان میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں میر تقی میر ہو، جس میں محمد اقبال اور انیس ہوں، جس میں انشاء اور ذوق اور مومن اور ناسخ اور آتش ہوں، وہ زبان نیچے نہیں آئے گی. لیکن ضرورت اس کی ہے 1903 میں جو ہے ترقی بورڈ بنا، اب اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت ہو رہی ہے. ہمارے پاس لٹریچر ترقی تو کر رہا ہے، ایم اے اور پی ایچ ڈی تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن بنیادی تعلیم کی طرف مخصوصاً یہاں پر تو یہاں پر آپ کے جو ہے کرنا یہ پڑے گا کہ فونیٹکس اور بچوں کو جو ہے بنیادی تعلیم. اردو جو ہے کانوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے، آنکھوں کی نہیں. مجھے پانی دو کہوں تو 400 ملین لوگ آدمی مجھے پانی دیں گے، لیکن اسی چیز کو اگر میں کاغذ پر لکھ دوں تو بہت کم لوگ دیں گے. تو اردو کانوں کی زبان ہو گئی ہے، آنکھوں کی زبان نہیں، جس کی طرف توجہ ہونا چاہیے. اور جب تک کہ اردو کے لوگ خود آپ کے اس طرف توجہ نہ کریں گے بنیادی تعلیم کی طرف سے، اردو کا مسائل اسی طرح سے جاری رہیں گے. جی تو ڈاکٹر صاحب ایک اور سفر نامہ لکھنے کا ہمارا ایک بڑا ایک جو ہے وہ ایک بڑا پاپولر تھا کہ آپ ملکوں میں جاتے تھے سفر نامہ لکھتے تھے. تو آج کے دور میں جب وی لاگنگ شروع ہو گئی ہے تو آپ ویڈیوز بنا کے ملکوں کی جو ہے وہ اس پہ نیٹ پہ دے دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سفر نامے کی روایت تھوڑی سی اس پہ کچھ فرق پڑے گا اس دور میں؟ دیکھیے جہاں تک کہ پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے اس کی عمر بڑی طولانی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو ٹیکنیکل میڈیا ہے جس کو ہم آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ میڈیا کہتے ہیں، اس کی عمر کتنی ہے مجھے نہیں معلوم. وہ بھی ایک قسم کا ہمیشہ کے لیے پریزرویشن ہے، لیکن کیا وہ کتاب کی ویلیو ہمیشہ ہر دور میں باقی رہے گی، اس وجہ سے کہ اس کے لفظ کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کی ایتھینٹسٹی کو چینج نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ جو ہے ٹیکنیکل اس میں چینج کر سکتے ہیں ہر چیز کو، یعنی اس میں مستند رہنا مشکل ہے. تو صحیح ہے گزشتہ 20 سال میں انٹرنیٹ میں اتنی آپ کے انفارمیشن آئی ہے کہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اتنی انفارمیشن نہیں آئی. اس کے باوجود کتاب کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، کتاب کی اپنی ایک ویلیو ہے اور کتاب کا اپنا ایک مقام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
جیسے ڈاکٹر دونوں صاحب راستے چلتے رہیں گے جی، اور اس کی وجہ جیسے آگے بڑھتا رہے گا مسئلہ. پڑھنے سے ہم اپنا ایک تخیل ہمارا ایک ملک کی جیسے ہالینڈ کا کوئی سفر نامہ کسی نے تحریر کیا ہے، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری امیجنیشن جو ہوتی ہے، جو تخیل ہے ہمارا، وہ جو چیز پیدا کرتا ہے وہ شاید ہم دیکھ کے وہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے سفر نامہ پڑھنے میں ہم لوگ کیونکہ عادی ہو گئے ہیں. جیسے آپ کے جو ہے جس شخص کو ایک قسم کا ناشتہ پسند ہے وہ وہی کھائے گا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس بر صغیر میں ناشتہ پوری طریقے سے کھایا جاتا ہے، پراٹھے وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا طریقہ ہے. یہاں پر آپ اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ یہاں پر آپ کے جو ہے ایک فروٹ اٹھا لیا، ایک آپ کے کچھ معمولی سی چیز لے لی. تو ماحول کے ساتھ اور وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہیں گی. تو صحیح ہے سفر نامے آپ کے ڈیجیٹل پر بھی آئیں گے، لیکن سفر نامے کتابی شکل میں بھی لکھے جائیں گے. ابن بطوطہ سے ہم چل رہے ہیں، ہمارے پاس مسلسل آپ کے جو ہے سفر نامے لکھے گئے ہیں اور دنیا کی باتیں دہرائی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اچھے سفر نامے لکھنے میں قمر علی عباسی تھے، 20-22 سے زیادہ سفر نامے لکھے. بعض لوگوں نے 1 ہی 2. سفر نامے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھنے والا پڑھنے والے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کی سیر کراتا ہے اور اس کو جو ہے آپ کے ایک طریقے سے. تو ابھی وقت لگے گا ٹیکنیکل آپ کے جو ہے طریقے سے، لیکن ہر دو طرف سے یہ کام چلتا رہے گا آپ کے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب چند اشعار کے ساتھ پھر آپ سے سنتے ہیں، آپ کی اجازت سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ارشاد ضرور سنائیے. جی، آج آپ سے سیکھنے کو اور دل چاہ رہا تھا کہ بہت سارے سوالات ہیں جو میری طرح اور بھی طالب علم ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے، تو میں نے سمجھا کہ بہت ضروری ہے کہ ریڈیو فضا پر یہ بات چیت ہو جس میں یہ مسائل کی طرف آپ کی جو ہے توجہ ہو آپ کے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے چند اشعار. ارشاد. عرض کیا ہے کہ ہو کے رہنا ہے اسے جس کو اگر ہونا ہے. واہ کیا کہنا. ہو کے رہنا ہے اسے جس کو اگر ہونا ہے، بس ایک الزام ادھر یا کہ ادھر ہونا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو کے رہنا ہے اسے جس کو بہت عمدہ بہت عمدہ. بس ایک الزام ادھر یا کہ ادھر ہونا ہے. واہ. چند سانسوں کے علاوہ نہیں کچھ پاس میرے، واہ. ان کو بھی تیری تلاوت میں بسر ہونا ہے. سبحان اللہ سبحان. بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ. واہ. اور جھل ملائی ہے ان آنکھوں میں شرارت کی کرن. شرارت کی کرن. واہ سبحان اللہ سبحان. جھل ملائی ہے ان آنکھوں میں شرارت کی کرن. واہ. کی قسمت اب اسے گھر یا کھنڈر ہونا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پڑھیں اس کو آپ کو. بہت شکریہ. جھل ملائی ہے ان آنکھوں میں شرارت کی کرن. ارے واہ واہ. کی قسمت اب اسے گھر یا کھنڈر ہونا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور تو وہ سپنا جسے پلکوں پہ سجائیں صدیاں. واہ سبحان اللہ سبحان. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے پھر پڑھیے. تو وہ سپنا جسے پلکوں پہ سجائیں صدیاں، واہ. میں وہ شب ہوں جنہیں آنکھوں میں بسر ہونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہوں آنکھوں میں بسر ہونا ہے. سبحان اللہ تو سبحان. وہ سپنا جسے پلکوں پہ سجائیں صدیاں، میں وہ شب ہوں جسے آنکھوں میں بسر ہونا ہے. اور ابر نیسان نے میرے دل پہ جو برسایا تھا. ابر نیسان نے میرے دل پہ جو برسایا تھا. کیا مصرع ہے؟ پھر پڑھیے آپ کی. واہ واہ. ابر نیسان نے میرے دل پہ جو برسایا تھا، تیرے اس درد کے قطرے کو گہر ہونا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. میرے دل پہ جو برسایا تھا، تیرے اس درد کے قطرے کو گہر ہونا ہے. ہو کے رہنا ہے اسے جس کو اگر ہونا ہے، بس ایک الزام ادھر یا کہ ادھر ہونا ہے. بہت خوبصورت. پڑھیے اور پڑھیے شہزاد. اور ایک میں تو صرف 2-3 شعر سناؤں گا، آپ پڑھیے آپ کے جو ہے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب یہ غزل کے چند اشعار ڈاکٹر صاحب. ضرور. پلکوں پہ اوڑھ کر وہ شرارت کا پیرہن. واہ 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 واہ. پلکوں پہ اوڑھ کر وہ شرارت کا پیرہن، پہنا گیا ہے مجھ کو محبت کا پیرہن. واہ
पहना गया है मुझको मोहब्बत का पैरान। वाह 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 वाह। और कोई ख्याल फिक्र को सरशार कर गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कोई ख्याल ख्याल फिक्र को सरशार कर गया, हर लफ्ज ने पहन लिया उल्फत का पैरहन। अरे वाह कमाल है उल्फत का। फिर पढ़े इसको जो है, हर लफ्ज ने पहन लिया उल्फत का पैरहन। बहुत उम्दा, कोई बहुत ख्याल उम्दा। फिक्र को सरशार कर गया, वाह हर लफ्ज ने पहन लिया उल्फत का उल्फत का पैरहन। पैरहन। वाह वाह। और काफिर ने पांव रखा है दिल के मुसल्ले पर, अच्छा, काफिर ने पाँव रखा है दिल के मुसल्ले पर। मुसल्ले क्या पर। मिसरा कह दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान को मिल गया है कयामत का पैरहन। अच्छा है, वाह। ईमान को मिल गया है क़यामत का पैरहन। फिर पढ़े इसे, फिर पढ़े। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर है। काफिर ने पांव रखा है दिल के मुसल्ले पर, वाह ईमान को मिल गया है कयामत का पैरहन। वाह और या रब सिखा उन्हें भी कुछ आदाबे बंदगी, वाह। या रब सिखा उन्हें भी कुछ आदाबे बंदगी, इबादत फिरते बंदगी। हैं ओढ़ कर जो इबादत का पैरहन। सुभान अल्लाह सा। वाह वाह या रब सिखा उन्हें भी कुछ आदाबे बंदगी, वाह वाह फिरते वाह। हैं ओढ़ कर जो इबादत का पैरहन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मांगे की रोशनी से पनपती नहीं है सोच, मांगे की रोशनी से। वाह 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 सुभान। मांगे की मांगे की रोशनी से पनपती नहीं है सोच, संवरेगा आगही से बसीरत का पैरहन। बहुत खूबसूरत है। फिर पढ़े, बहुत ही मुकम्मिल शेर है, बहुत खूबसूरत शेर। वाह 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 वाह। मांगे वाह, वाह। की रोशनी से बड़ी मुबारक, मांगे की रोशनी से पनपती नहीं है सोच, वाह संवरेगा आगही से बसीरत का पैरहन। वाह। और एक जरा रोमानवी शेर है डॉक्टर साहब आपकी छात से। आंचल फिसल के कांधे से अटका कलाई पर, अच्छा है। आंचल फिसल के कांधे से अटका कलाई पर, आंखों में सज गया किसी जन्नत का पैरहन। अच्छा है, जन्नत है। बहुत अच्छा रोमानी शेर है, खूबसूरत शेर है। वाह वाह। और अरमान दिल तो अब भी धड़कता है देश में, बस जिसको मिला है दिल तो ये अब भी हिजरत का धड़कता है पैरहन। देश में। अरमान दिल तो अब भी धड़कता है देश में, बस जिस्म को मिला है ये हिजरत का पैरहन। पैरा बहुत उम्दा। पलकों बहुत पे ओढ़कर वो शरारत का पैरहन, पहना गया है मुझको मोहब्बत का पैरहन। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गजलें सुनाई आपने। आप जदीद गजल में अच्छे आपके जो है अशार निकाल रहे हैं और मजमून भी उम्दा है, उसमें आपके गजलियत भी है और खूबसूरत। बहरहाल यही ताजगी है आपकी गजल की, एक खास आपका जो है लहजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब हमारे मैं नाज़रीन, बस 4 शेर सुनाता हूँ कि क्योंकि ये महीना भी अल्लामा इकबाल से है, तो अल्लामा इकबाल के शेर की बहर में मैंने कभी का शेर कहे थे। वो जो मशहूर शेर था उनका, कि वो शेर जो है कि जिस खेत से देखा को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। तो कहा था मैंने कभी कि तारीख की तरह किश्तियां, तारीख की तरह किश्तियां साहिल पे जला दो। वाह। तूफान के सीने पे सफीने को बहा दो। वाह। और भटके हुए मंजिल पे पहुंच जाएंगे खुद ही, भटके हुए मंजिल पे पहुंच जाएंगे खुद ही, रास्तों से अगर राह नुमाओं को हटा दो। वाह वाह डॉक्टर साहब लाजवाब लाजवाब। भटके हुए मंजिल पे पहुंच जाएंगे खुद ही, वाह। रास्तों से अगर राह नुमाओं को हटा दो। सुभान। और लोगों में फकत ऐब नजर आते हैं जिसको, वाह। लोगों में फकत ऐब नजर आते हैं जिसको, उसको भी कभी आईने खाने में बिठा दो। वाह क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह। उसको भी कभी लोगों में फकत ऐब नजर आते हैं जिसको, उसको भी कभी आईने खाने में बिठा दो। फर्ज क्या है कि हर शख्स जिए इज्जत नफसी से जहां में, हर शख्स जिए इज्जत नफसी से जहां में, कानून मशीयत जरा मुल्ला को सुना दो। वाह क्या कहने। हर शख्स जिए, जरा मुल्ला को, हर शख्स जिए इज्जत नफसी से जहां में,
قانون مشیت ذرا ملا کو سنا دو. اور آخری شعر کہ جس مٹی کے پیوند ہیں پرکھوں کے فسانے, کیا کریں, جس مٹی کے جس مٹی کے پیوند ہیں پرکھوں کے فسانے, اس مٹی سے پیمانے محبت کے بنا دو. سبحان اللہ, اس مٹی سے پیمانے محبت کے بنا دو. اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو, اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت. بہت ممنون آپ کا. میں ممنون ہوں آپ کا بھی, آپ کے اہل قلم کہ آپ سرپرست ہیں ہمارے شریف اکیڈمی کا, شفیق مراد صاحب کا, اور اس کے علاوہ ریڈیو فضا کا, کہ یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ کچھ جیسے اقبال کی روشنی اور اقبال کی خوشبو کو بکھیرا, اور کچھ آج کی شاعری کے بارے میں گفتگو ہوئی, مشاعرے کے بارے میں, اور پھر اشعار سنائے گئے. یہ گلدستہ جو آپ نے پیش کیا ہے اہل قلم کی جانب سے, جس کو باندھنے میں ہمارے شفیق مراد بھی شامل ہیں, اور جو ریڈیو فضا سے ہو رہا ہے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, بزم اہل قلم کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے, 10 منٹ اوپر ہوئے, چونکہ یہ پروگرام 10 منٹ لیٹ تاخیر سے شروع ہوا. کوشش کرتا ہوں کہ انگلش کے لفظ نہ نکلیں زبان سے, لیکن اس ملک میں رہتے ہیں تو وہ ذرا چڑھ جاتے ہیں زبان پہ, تو کوشش یہی ہے کہ صاف اور شفاف اردو بولی جائے, گلابی اردو نہ بولی جائے. تو ناظرین کرام, بزم اہل قلم کا یہ پروگرام شفیق مراد صاحب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس پروگرام کو سجانے میں ذکی خان کا بہت بڑا تعاون ہے, وہ پورے وقت یہاں پہ ہمیں دیتے ہیں, چاہے وہ گھر پہ ہوں یا آفس میں ہوں, تو بھی ہمیں وہ پورا اسسٹ کرتے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں. اور ہمارے وہ تمام دوست جو ہمیں سوشل میڈیا پہ ہمارے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں اور ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں, ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. اور اسی طرح ہماری ہمت بڑھے گی, اور ہم آپ کے لیے, آپ کی خوبصورت سماعتوں اور بصارتوں کے لیے یہ پھولوں کا گلدستہ ہر ہفتے ہر اتوار کو 8 سے 9 بجے پیش کرتے رہیں گے. اپنے میزبان شہزاد ارمان کو اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو کینیڈا سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.